ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے، یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں، بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان، ٹھنڈر، موسم بڑا خراب ہو گیا، جہاز ایک جگہ رک گیا، ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں، میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے، آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے، آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے، جیپ کرا کے چلے جائیں، وہ قریب ہی ہے جگہ، اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی، گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے، بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اس سے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بارش بہت ہے، ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر، اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا، تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں، نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے، میں اس کی دادی ہوں، اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں، میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی، آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آئے؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں، میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے، بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ میں نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل، جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے، اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، سکت دے، اور امید جاری رکھیں. نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس، ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے، کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی، کس طرح انتظام اللہ نے کیا، کیسے وہ معاملہ پیش آیا. وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور محبت مانگتے رہیں. جی علی بھائی، لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا سارا، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا وٹ شوڈ وی ڈو ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس، قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں، کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی، کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ، تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے، آپ کو پہلے فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں، آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں، جو اس طرح کے مسائل ہیں، وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو، وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن
سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. جیسے میں سوری ایک آیت ایڈ جی یہ میں سنانا چاہ رہا تھا, ان اللہ فالق الحب والنوى سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. سبحان اللہ. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننا سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا, یعنی یہ امپاسبل سی چیز ہے. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ. To where then are you being turned away? کدھر مطلب یہ دیکھیں نا, اب جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی وہ مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو کریشن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو اسے غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو تم کدھر جا رہے ہو, تم کسی اور کے پاس ہیلپ کرنے جا رہے ہو, تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو. سو یہ جو ایک ٹیبو بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے شیلف میں رکھتے ہیں اوپر, آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے. قرآن کی برکت ہے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا وہ آپ نے لوز کر دیا بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو آپ قرآن خود پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, عربی سیکھیں. مطلب آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں, جو بڑی مشکل زبانیں ہیں صرف فار دی سیک آف یور مانیٹری بینیفٹس. لیکن آپ عربک جو اسلام کی زبان ہے, جو اتنی خوبصورت زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اس سے بڑھ کے کیا وہ ہے, وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو. اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے, اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی مجلسوں, ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. تو آپ کیا مطلب, ہم کیوں ایک ڈیلیوژن میں ہیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں. خدا رہا کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے توجہ سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹرکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا, میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا چکا ہوں ڈچ میں. ہاں آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے. توبہ کریں, آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا, پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں.